ہمارے ملک کے ایک نامور سیاستدان نے بتایا کہ آصف علی زرداری نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔ یہ دعوت پر پہنچے تو ٹیبل پر درجنوں قسم قسم کے کھانے لگے تھے۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مختلف قسم کے کھانے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اتنی دیر میں زرداری صاحب کا سیکرٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی، دال، ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خانسامہ ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ وہ مسکرائے اور بولے میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے۔ روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے۔ میں نے ان سے لکھنا سیکھا۔ شاہ صاحب نے بتایا میں 1998 میں ایران جا رہا تھا۔ ارشاد احمد حقانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ مشہد بھی جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے میری بڑی آنت کی موومنٹ رک گئی ہے، پاخانہ خارج نہیں ہوتا۔ میں روز ہسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنت سے پاخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کی اور کہا ہمیں روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے منہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بے اختیار چودھری شجاعت حسین یاد آ گئے۔ چودھری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی عیادت کے لیے گئے۔ چودھری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودھری صاحب نے جواب دیا میں بہت امپروو کر رہا ہوں، میں اب اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چودھری صاحب بولے میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی تھیں اور میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذائقے کو ترس گیا تھا۔ الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھا بھی لیتا ہوں اور چل بھی سکتا ہوں۔ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں۔ اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے، یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے اور اس کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولینس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں ہوٹلز اور موٹلز کے ایک ٹائکون ہے صدر الدین ہاشوانی۔ یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ دنیا جہان سے ان کے لیے فزیو تھراپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر باڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہان سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں 10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھنچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہے ہماری اصلی اوقات اور یہی سب انسان کی اوقات ہے۔ اگر آپ
صحت مند ہیں تو اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کیا کریں۔